نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہمارے معاشرے میں کئی طرح کے جھوٹ بولے جاتے ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا جھوٹ یہ بھی ہے کہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، اور زبان پر قابو نہ رکھتے ہوئے گفتگو کے ایسے طور طریقے اپنائے جاتے ہیں کہ دل زخموں سے چور چور کر دیے جاتے ہیں، اور اس کڑوے سچ کو پلانے کے شوق میں الفاظ کا انتخاب، ان کی حساسیت اور گفتگو کی حرمت کا احساس تک نہیں رکھا جاتا ہے، اور یہ صرف اور صرف تکبر کے اظہار کا طریقہ ہے کہ ہم سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2002 کتاب البر والصلہ۔ وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن وان اللہ لیبغض الفاحش البذی۔ قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا اور بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ صاف ستھری گفتگو جو کہ مختصر اور جامع ہو کس قدر ضروری ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم خود کو شائستگی کی حدود میں رکھیں گے اور زبان سے اچھے لفظوں کو ادا کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے۔ ایسے ہی ایک با اخلاق انسان کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، اور وہ لقمان ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ نصیحت اور گفتگو کا سلیقہ عطا کیا تھا اور دانائی بھی عطا کی تھی۔ سورہ لقمان آیت نمبر 18 پر غور کیجیے۔ لقمان کی نصیحت ان کی بیٹی کے لیے کیا تھی؟ وَتُسَعِّرْ، اور تو ٹیڑھا نہ کر، خدک للناس، رخسار تیرا لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں سے چہرہ پھیر کر بات نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے منہ پھیر کر بات کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ ساغر ایک بیماری کا نام ہے، جب یہ اونٹ کو لگ جاتی ہے تو وہ اپنی گردن کو ٹیڑھی کر لیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متکبر شخص کے اس فعل کو ساغر کے ساتھ تشبیہ دے کر اس کے اس برے عمل کو واضح کیا ہے جو تکبر کی وجہ سے لوگوں سے اپنا چہرہ پھیر کر بات کرتا ہے اور خود کو بڑا جانتا ہے کہ اس سے زیادہ اونچا کوئی اور نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے خود پسند شخص کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آگے لقمان کہتے ہیں، غور کیجیے اور خود کا جائزہ لیجیے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ چلو زمین پر اکڑ کر، یعنی لوگوں کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے، خود کو بڑا خیال کرتے ہوئے اپنے چلنے کی رفتار سے اپنے تکبر کا اظہار کرنا، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ پسند نہیں کرتا متکبر اور فخر جتانے والے کو۔ اب یہ نصیحت کس قدر جامع اور واضح ہے کہ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینے پر مجبور کر رہی ہے، اور دوسری جانب اس سے ہمیں اخلاق حسنہ کا بہترین پیغام مل رہا ہے کہ اپنی چال میں مایانہ روی اختیار کی جائے، اکڑ کر زمین پر اتراتے ہوئے نہ چلا جائے، یعنی اترا کر چلنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں مکروہ ہے۔ اس نصیحت سے ہمارے علم میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے چلنے کی رفتار میں بھی نہ صرف اعتدال ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے چلنے کی حرکت میں بھی منزل کے تعین کا ایک مقصد ہونا ضروری ہے، یعنی
زمین پر غرور کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ ایسی حرکت ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی برا سمجھتے ہیں، کیونکہ ایسا شخص دکھاوے اور اپنے دماغ میں اپنی بڑائی جتانے کے سوا کوئی مقصد نہیں رکھتا ہے۔ پھر اونچی آواز میں بات کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ چیخ کر بات کرنے والا شخص اپنی آواز کے شور میں اپنی شخصیت کی کمزوری کو چھپانا چاہتا ہے، اور اپنی آواز کی رفتار سے وہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ لہٰذا اپنی گفتگو کے انداز کو اپنی شخصیت کی کمزوری میں چھپاتے ہوئے اپنی حرکات و سکنات کی وجہ سے انسان اکثر خود ہی مشکل اور تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے، اور معاشرے میں ناپسندیدگی کی نظر ہو جاتا ہے اپنے ہی رویے کی وجہ سے۔ اسی لیے سچ یہی ہے کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق جو باتیں دین اسلام کا لازمی جز ہیں، ان کی تمام شرائط اور ضابطوں کو تسلیم کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کے انداز نے ایک ان پڑھ قوم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر میں اعلیٰ مقام عطا کیا، اور اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تربیت اور اصلاح ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا بھرپور طرز عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسان انداز گفتگو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور شفقت بھری زبان تھی، جس سے متاثر ہو کے لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تربیت کے کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ ہم چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی اختیار کر کے علم کی شمع دنیا بھر میں روشن کی تھی۔ ان علم کی کرنوں سے لوگوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نفع پہنچایا تھا، اور صحابہ کرام کے اندر خیر خواہی کا جذبہ نمایاں تھا۔ ہمیں بھی دوسرے لوگوں سے ایسے ہی شفقت کے ساتھ بات کرنا چاہیے جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، کیونکہ زبان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، جس کی ایک غلطی بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے اصلاح کا کام کرتے وقت آداب گفتگو کا خیال رکھتے ہوئے زبان کے استعمال میں ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ طنزیہ اور ترش قسم کی گفتگو سے ہمیں بچنا چاہیے، مگر اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خلاف دین باتوں پر غصہ نہ کیا جائے، بلکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلاف دین باتوں پر اگر غصہ بھی کرتے تو حکمت کے تقاضوں کے تحت آپ کا غصہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے میں بھی تعلیم و تربیت ہوتی، اس لیے ہمارا بھی یہ غصہ احکام شریعت کے حدود کے اندر ہونا چاہیے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2407 کتاب الزہد، وعن ابی سعید الخدری رفعہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اصبح بنو آدم، انسان جب صبح کرتا ہے، وَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ، تو اس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اتق اللہ فینا فإنما نحن بک فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ زبان اعضاء کو درست رکھنے کا مرکز ہے، لہٰذا زبان ایسا مین سینٹر ہے ہماری جسم کا جس سے ہم اپنے جسم کو کسی بھی سرگرمی یا عمل کی ہدایات دیتے ہیں، اس لیے ہمیں اس مین سینٹر پر توجہ دینا ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح دروازے پر ایک ہینڈل ہوتا ہے جسے ہم اپنی مرضی سے کھولتے اور بند کرتے ہیں، اسی طرح ہماری زبان کے ہینڈل کو کھولتے وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے بات کرنے کا انداز ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لہٰذا اس کے استعمال میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا ضروری ہے۔ ان تمام باتوں کا خیال رکھنے کے باوجود اگر کسی کی طبیعت پر ہماری گفتگو گراں گزرتی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو کر ایسے انسان کی اصلاح کرنا ہی چھوڑ دیں۔ اب غور کیجئے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا۔ لوگوں سے بھلی بات اسی وقت ممکن ہوگی جب سوچ سمجھ کر بات کی جائے گی، یعنی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے یا انہیں ہنسانے کے لیے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو گناہ کا سبب بن جائے، اور نہ ہی ایسا مذاق کرنا چاہیے جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6478 باب حفظ اللسانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ کی سند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ تعالی لا یلقی لها بالا یرفعہ اللہ بها درجات، بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے حالانکہ اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، مگر اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ اب ہم ایک دوسرے انسان کو دیکھتے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَحْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، حالانکہ اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، لیکن اسی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے بات منہ سے نکالتا ہے اور اسے وہ کچھ اہمیت نہیں دیتا ہے، مگر اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے اور اس کے یہاں یعنی اس کلمے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، لیکن اسی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے
کہ بعض اوقات انسان نتائج پر غور کیے بغیر ایسی گفتگو کرتا ہے جس کی پاداش میں وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت میں زبان کے استعمال کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ غور کیجیے اپنی محفلوں پر، آپ اپنی مجلسوں پر، آپ اپنے اجتماعات پر کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ کیا ہم اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں جو ہمارے جسم میں مرکز کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ ایک غلطی جس کا خمیازہ پورا جسم بھگتتا ہے۔ کیا ہم اپنی زبان کو گناہ سے بچا سکتے ہیں؟ جی ہاں، اپنی اصلاح کر کے، زبان کو کھلی چھٹی نہ دے کر، تاکہ شیطان ہمیں ہلاکت کے راستے پر نہ لے جا سکے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 84، اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور آخر ہم اللہ پر اور حق پر جو ہمارے پاس آیا ہے کیوں نہ ایمان لائیں۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک بندوں کی صف میں شامل کر لے۔ اور ہم نیک بندوں کی صف میں شامل کیسے ہوں گے؟ دیکھیے، یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہماری گفتگو اور ہمارا عمل، یعنی ہمارا قول اور ہمارا فعل دونوں ایک جیسے ہوں گے، یعنی ہماری زبان سے کسی کی عزت کو، کسی کی حرمت کو ٹھیس نہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں زبان کی استعمال کا طریقہ سکھایا، زبان سے فحش کلامی اور جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، اور آج ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے، جبکہ ہمیں تعلیم اور تربیت کے اصول 1400 برس پہلے ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھا دیے گئے تھے۔ پھر کہاں گئی وہ تربیت، جبکہ علم کے حصول میں زبان کا استعمال کسی بھی معاشرے کا معیار ہوتی ہے اور اس معاشرے کے اخلاقی اقدار کو نمایاں کرتی ہے، اور یہ ذمہ داری والدین اور اساتذہ کی ہے کہ وہ بچوں کی تربیت میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ زبان سے نکلنے والے الفاظ کے نفع اور نقصان دونوں سے وہ پوری طرح بچوں کو واقف کرائیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔